الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. امام ولی نبی پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے. نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. انسانیت کو مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے
1.25 انبیاء مبعوث فرمائے۔ اور جب بھی کوئی نبی آیا تو اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ جو رکھا وہ یہی تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، میری برادری، میری امت، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ و معبود، مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہے۔ یہ سارے نبیوں کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اور یہاں تک کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرکین مکہ کا طبقہ بھی ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر جو اتفاق کا فارمولہ پیش کیا ہے، جو نقطہ پیش کیا ہے کہ جس پر ہم متفق ہو جائیں، وہ کیا تھا؟ فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، تعالوا الی کلمۃ، اے یہودیو عیسائیو آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک کلمے کی طرف، ایک جملے کی طرف آ جاؤ۔ وہ ایک کلمہ، وہ ایک جملہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاقی ہے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم بندگی نہیں کریں گے، ہم عبادت نہیں کریں گے، الا اللہ، کریں گے تو کس کی کریں گے؟ اللہ ہی کی بندگی کریں گے۔ اس پہ متفق ہو جاؤ، یہی اتفاق کا فارمولہ ہے۔ اگر اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چیز اتفاق کی باقی نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کے ساتھ مسئلہ توحید میں متفق نہ ہو، وہ آپ کا بھائی بھی ہے تو آپ کا نہیں ہے، آپ کا چچا ہے آپ کا نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں، طوفان امڑ آیا، زمین نے پانی نکالنا چھوڑ دیا، پانی نکل رہا ہے، ابل رہی ہے، آسمان برس رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کشتی میں سوار ہیں، بیٹے کو پکارا، کیا آواز دی؟ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا سوار ہو جا، آ جا، تباہ ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ بیٹا کیا کہنے لگا؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ مجھے غرق ہونے سے، پانی سے بچا لے گا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، لا عاصم اليوم من امر اللہ
اللہ، خود نبی ہے، کیا ہے؟ خود نبی ہے، برحق نبی ہے، حقیقی بیٹا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں بیٹا؟ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، نبی ہیں لیکن یہ نہیں کہتے بیٹا میں بچانے والا ہوں۔ خیر ہے، پیر زادہ ہے، کیا ہے؟ پیر زادہ ہے، سید زادہ ہے، تو پیر زادہ ہونا، سید زادہ ہونا بچا سکتا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ باپ بیٹے کی گفتگو جاری ہے، بیٹا مشرک ہے، باپ نبی ہے، دعوت دے رہا ہے، بیٹا منکر ہے۔ اسی دوران قرآن کہتا ہے فحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ فحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ موج حائل ہو گئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی اولاد آخر اولاد ہوتی ہے نا، بیٹا ہے۔ پھر کہنے لگے اے میرے اللہ ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے۔ ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور تو نے کہا تھا مالک جو تیرے اہل میں سے ہوگا تجھے اور تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ اللہ تو میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے غرق ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک۔ سچ بتاؤ بیٹا تھا کہ نہیں؟ بولیے۔ اور بیٹا باپ کے خاندان سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہو لیس من اہلک، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا بیٹا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹا ہے، اہل میں سے ہے۔ تو پہلی بات کی تردید نہیں فرمائی، بیٹا تو ہے لیکن تیرے اہل میں سے نہیں رہا، اس لیے کہ نبوت کا خاندان جو ہوتا ہے وہ توحید پہ استوار ہوتا ہے، خونی رشتے ہی پر بس نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کل تقی و نقی فہو اہلی، سکا چچا ہے، خاندان سے نکل گیا اور خاندان میں سے نہیں ہے لیکن تابعدار ہے تو وہ داخل ہو گیا۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ تھا ایرانی، فارسی تھا، سلمان فارسی، لیکن تابعدار تھا تو وہ خاندان میں داخل ہو گیا۔ تو یہ وہ جملہ ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم بندگی صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی کریں گے۔ یہی وہ کلمہ ہے، سن لیجئے مسلمانوں، موحدین ساتھیوں سن لیجئے۔ امام الانبیاء کا چچا ہے ابو طالب بیمار ہو گیا، لما مرض ابو طالب، کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے، صاحب فراش ہے۔ ابو جہل نے، مشرکین نے کہا کہ ابو طالب وہ تو بیمار پڑ گئے ہیں، کہیں فوت نہ ہو جائیں،
آئیں ایک جرگہ چلے جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے۔ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار اکٹھے کیے، سارے ابو طالب کے کمرے میں آ گئے۔ ابو طالب بستر پہ لیٹا ہوا ہے، یہ سارے بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ تفسیر ابن جریر، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تمام مفسرین لکھتے ہیں، یہ جمع ارد گرد تاریخ لکھتی ہے یہ جملے، بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے یا ابا طالب، اے ابو طالب، ان ابن اخی کا، تیرے چچے، تیرے بھائی کا بیٹا، تیرا بھتیجا، مراد محمد رسول اللہ ہے، یشتم آلہتنا، یشتم آلہتنا ویقول ویقول ویفعل ویفعل۔ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ امام الانبیاء نے گالی نہیں دی ہے کبھی، گالیوں سے نبی پاک ہیں، لیکن الزام ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے۔ تو بہتر ہے آپ اپنی وفات سے پہلے ان کو سمجھا دیں۔ ابو طالب نے فوراً آدمی بھیجا، جلدی جاؤ محمد عربی کو لے آؤ۔ امام الانبیاء چل کے آتے ہیں چچا کے پاس، ابو طالب بیٹھا ہے، ٹیک لگائے ہے، رؤساء مشرکین سارے موجود ہیں۔ نبی کریم کے چچا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے بھتیجے، یہ سردار ہیں، تیری قوم کے لیڈر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ شکوہ لے کے آئے ہیں، یہ شکایت لے کے آئے ہیں، آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سنیے امام الانبیاء کا جواب۔ قربان جاؤں، سمندر کو ایک جملے میں بند کر کے رکھ دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا امّے، مسجد نمرہ والو، نبی کریم کہتے ہیں یا امّے، او میرے چچا جان، انی ارید منہم کلمۃ واحدہ، انی ارید منہم کلمۃ واحدہ، اے میرے چچا، ان سے میں ایک ہی جملے کا، ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ کون سا کلمہ ہے وہ؟ جب یہ پڑھ لیں، مان لے وہ ایک جملہ، تو تطیعہم العرب وتؤتیہم العجم الجزیۃ، عرب ان کے تابعدار ہو جائیں گے اور عجمی ان کو ٹیکس دینے پر، جزیہ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ انداز سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں انی ارید منہم کلمۃ واحدہ، ایک ہی جملے کا مطالبہ ہے، مان لیں تو تطیعہم العرب، سارا عرب ان کا تابعدار، عجم ان کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ پتہ ہے ابھی نبی کی زبان پہ یہی جملہ آیا تھا کہ سارے کہنے لگے ایک کلمہ نہیں، عشرن عشرن، ایسے 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں کہ عرب بھی عرب کی قیادت مل جائے، عجم ہمارے پاؤں میں آ جائیں، جزیہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کہتی ہے ایک نہیں کتنے جملے ماننے کو تیار ہیں؟ بولیے، ایسے تو 10 ماننے کو تیار ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا 10 نہیں، ایک ہی کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا مسجود نہیں، کوئی ناصر نہیں، کوئی وہاب و فتاح و علیم و قابض و قادر و مقتدر نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، سارے بڑک اٹھے، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا آپ نے سارے معبودوں کو ختم کر دیا؟ لات منات عزا و حبل ختم ہو گئے، ود سوا یغوث یعوق اور نصر ختم ہو گئے، کعبۃ اللہ میں جو 360 رکھے ہیں یہ سارے ختم ہو گئے، اور آپ نے آل الہ واحدہ، صرف اور صرف الہ ایک بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں آتی۔ عجیب بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ عجاب۔ کبھی لفظ پہ غور کیے؟ بہت عجیب بات ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، عجیب کیوں لگا؟ عجیب اسی لیے ان کو لگ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ساری مخلوق بولنے لگ جائے، ساری مخلوق حاجتیں پیش کرنے لگ جائے، بھلا اللہ سب کی کیسے پوری کرے گا؟ اکیلے اللہ کس کس کی سنے گا؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ سب کی ایک وقت میں سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد ثم سألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ سنیے ہری پور والو، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، سنائی جا رہی ہے، سنیے گا خدا را۔ اللہ فرماتے ہیں او انسانوں، تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سارے اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں، سارے انسان اگلے پچھلے جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں تو ہری پور والوں کتنی تعداد ہوگی جی؟ بے شمار، کیا؟ بے شمار تعداد ہوگی۔ اور اگلی بات فرمایا ثم سألونی، پھر سارے ایک میدان میں بیک وقت مجھ سے مانگنا شروع کر دے۔ کوئی دل میں جاری کر رہا ہے، کوئی زبان پہ لگائے، کوئی آہستے آہستے لگائے، کوئی اونچا لگائے، کوئی عربی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی پشتو میں، پنجابی میں، ہندکو میں، سرائیکی میں، چینی زبان میں، کروڑوں زبانیں مختلف زبانوں میں لگائے۔ کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی بیٹی مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی عہدہ مانگ رہا ہے، کوئی کامیابی مانگ رہا ہے، کوئی امن سب مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی عزت مانگ رہا ہے، کوئی جو ہے اولاد نافرمان ہے ان کی تابعداری مانگ رہا ہے۔ کروڑوں کھربہ لوگ ہیں، کھربہ زبانوں میں لگے ہوئے ہیں، کھربہ چیزیں مانگ رہے ہیں، ہر ایک کی حاجت بھی مختلف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں ایک ہی وقت میں سب کی سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں۔ یہ صرف کس کی طاقت ہے؟ یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ صرف میرے مالک کی شان ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔
اللہ اکبر۔ اگلی بات سنی، فرمایا مانگ رہے ہیں، سنتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں، سننے سمجھنے کے بعد ثم آتیت کل انسان مسئلتہ، پھر ان انسان کو میں اس کی ضرورت دے دوں، ضرورت سے زیادہ دے دوں۔ بیٹا ایک مانگا 2 دے دیے، کروڑ مانگے کھربوں دے دیے، اربوں مانگے اس سے زیادہ دے دیے۔ آپ مانگتے گئے، سب کی جھولیاں بھر کے رکھ دوں، سب کے خزانے بھر کے رکھ دوں، سب کو مالا مال کر دوں، تو انسانا یہ نہ سمجھنا کہ میرے خزانے میں کمی آئے گی، سب کو نوازنے کے بعد میرے خزانے کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا ما نقص ذالک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اے ہری پور والو، تربیلا ڈیم قریب ہے آپ کے، 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تم جا کے سمندر میں ڈیم میں سوئی ڈبو کے نکالو۔ اللہ فرماتے ہیں سوئی ڈبو کے نکالنے سے جو پانی سوئی کے ساتھ لگتا ہے کمی سمندر میں آ جاتی ہے، لیکن میرے خزانے میں سب کو دینے کے بعد بھی اتنی کمی بھی نہیں آتی، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ پھر بدبختی تو ہے نا وہ کہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے مانگ رہا ہے، سجدوں پہ سجدے کیے جا رہا ہے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، دن رات قبروں مزاروں پہ سجدے، سجدے در سجدے ہو رہے ہیں۔ عجیب فطرت ہے، لوگوں کا دماغ ہی مارا گیا ہے۔ 2-3 دن پہلے بٹخیلہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں بیان کرنے گیا تو مسجد کے قریب ایک بہت بڑی قبر ہے۔ علاقے کا نام کیا ہے؟ پیر خوشحال بابا۔ پورے اس علاقے کا نام ہے، کیا نام ہے؟ پیر خوشحال بابا۔ میں نے کہا کچھ رودات سناؤ، کیونکہ توحید تو یہ ہے جس علاقے میں جس چیز کو پوجا جائے بندہ اس کی تردید کر کے آئے، یہ توحید ہے۔ تو میں نے کہا کچھ سناؤ، ساتھی نے بڑی عجیب بات سنائی۔ پہاڑ کے دامن میں جگہ ہے، میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے یہ جو اتنی بڑی قبر ہے اس میں صرف جثہ ہے، سر کے علاوہ بدن۔ تو میں نے کہا سر کہاں ہے؟ کہنے لگا سر 3-4 کلومیٹر پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ اچھا پھر یہ کیوں؟ سر 4 کلومیٹر اوپر ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے پیدل۔ اچھا، اور باقی دھڑ نیچے ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے جی یہ شہید ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ان کو اوپر شہید کیا گیا پہاڑ کی چوٹی پہ، ان کا سر اوپر رہ گیا ادھر، اور یہ سر کے بغیر چلتے چلتے ادھر آئے، سر اوپر رہ گیا، باقی دھڑ چلتے چلتے نیچے آ گیا۔ پھر ادھر لوگوں نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو شہادت، تو پھر لیٹ گئے۔ اچھا، میں نے کہا ہری پور والو، مشرک کی ساری کہانیاں ہی بے بنیاد ہوتی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی ان میں، نرا جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ اب میں نے کہا اچھا یہ لوگ جو مانگنے والے آتے ہیں، سارا پنجاب آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ اتنے نہیں جاتے، سارا پنجاب آ رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر
اوپر جاتے ہیں کہ نیچے؟ کہتے ہیں اوپر جانا تو بڑا مشکل ہے پہاڑی پر، تو یہ نیچے دھڑ سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا آج تک رفڑ لگا ہوا ہے، رولا بنایا ہے ان لوگوں نے کہ مردے سنتے ہیں انہی کانوں سے سنتے ہیں، تو سر تو 4 کلومیٹر اوپر ہے، تو یہ نیچے دھڑ کس سے سنتا ہے؟ سر تو 4 کلومیٹر اوپر دفن ہے، تو اب سنانے کے لیے اوپر جانا پڑے گا یا نیچے؟ اگر کانوں سے سنتا ہے تو وہ تو اوپر ہے، لیکن جب مشرق کی مت ماری جائے کہتے جی ٹنگا والے پاسوں سن دینے، افسوس ہے۔ اور عجیب محاورہ ہے، کہتے ہیں ہم تو پار ہیں۔ او بھائی کیوں پار ہو؟ کہتے ہیں جی ہم بابا جی کے دامن کے نیچے ہیں۔ کیا؟ مشرق کا دماغ نہیں ہوتا میرا دوست، یہ خرافات ہی بکتا ہے۔ کس کے نیچے ہیں؟ بولیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں خدا را تہذیب کے دائرے میں رہ کر، یہ دامن کے نیچے کیا چیز ہوتی ہے؟ کھوپڑی کام کر رہی ہے؟ پیر صاحب کے دامن کے نیچے، تو دامن کے نیچے تو تہبند ہوتا ہے، اور آگے آپ سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ دامن کے نیچے رہنا انہوں نے پسند کر لیا توحید کو ٹھکرا کر، تو ایسے پیر بھی نکل آئے، انہوں نے کہا جی یہ دامن والا مسئلہ ہی حل کر دو، وہ شلوار کھول کے بیٹھ گئے، بالکل ننگے تڑنگے ہو گئے۔ چلو آپ جو دامن کے نیچے خوش ہو رہے ہیں، آیا دن ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ عقل کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہ بے لباس ننگا انسان اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ آتا ان لوگوں کو؟ کھو گئی ہے عقل خدا کی قسم۔ میرا دوست شکر کیجئے اللہ نے آپ کو توحید کے عقیدے سے نوازا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ سب کو چھین لے یہی عقیدہ تمہیں دے دے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہاں تو بات کر رہا تھا، کہنے لگیا جعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کر کے یہ ایک ہی الہ کی دعوت دیتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، اگلی بات کہنے لگے وانطلق الملأ منہم، سارے سردار دوڑ پڑے چل پڑے اور کیا کہنے لگے؟ انمشو، اٹھو اٹھو۔ کئی لوگ یہاں جمعے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب میں توحید کا ورقہ الٹتا ہوں نا تو بیان کے آدھے سے اٹھتے ہیں، اوہ نکلو کوئی شے نہیں من دیکھیں۔ کئی دوست لاتے ہیں، نئے نئے ساتھی ہوتے ہیں، تو بھلا وہ بیچارے ساری زندگی ان معاملات میں پڑے ہوتے ہیں، جب توحید سنتے ہیں وہ کہاں برداشت کرتے ہیں؟ ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے اور بھاگتے کیا
کیجئے، اللہ اپنا بھی ذکر کرتے ہیں اور غیر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ غیر اللہ کی حالت یہ ہے، فرمایا لا یقضون، کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، لا یقضون، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق پہ فیصلہ کرتا ہے۔ ان کو تم پوچھتے ہو لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ جنہیں تم پکارتے ان کی حالت یہ ہے، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری سنتے نہیں، جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں اس کی شان یہ ہے، انہو هو السمیع العلیم، انہو هو السمیع البصیر، کہ سننے والا وہی ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو لا یسمعوا ولا یبصروا، جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ ہے انکا سمیع الدعاء، جنہیں تم پکارتے ہو لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قادر نہیں، اور جس اللہ کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس کی طرف تم بلا رہے ہو ان کی شان یہ ہے، لا یستطیعون نصرکم، لا یستطیعون نصرکم، مرتے مر جا وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ جس اللہ کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں اس کی شان یہ ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ تو ہی سنتے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، ہاں وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ جنہیں تم بلاتے ہو پکارتے ہو، جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو ان کی شان یہ ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ، لا یحیطون، اور جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ ہے احاط بکل شیء علما، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم سے۔ جن کی طرف تم دعوت دیتے ان کی شان یہ ہے، لا یعلم، وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، وہ مخفی چیز سنتے ہیں۔ جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ ہے یعلم السر و اخفا، یعلم السر و اخفا، وہ مخفی سے مخفی آوازیں، دلوں کی راز بھی جانتا ہے، دل میں آنے سے پہلے بھی جانتا ہے۔ جنہیں تم پکارتے ہو ان کی شان یہ، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، اور جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ جنہیں تم پکارتے ان کی شان یہ، لا یستجیبون لہم بشیء، تو کھڑا کہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، تو خواجہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، مرتے مر جا وہ تیری پکار قبول کر سکتے،
وہ تجھے جواب دے سکتے، اور جس اللہ کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں اس کی شان یہ ہے اجیبو دعوت الداعی اذا دعا، پکارنے والے کوئی ٹائم مقرر نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی مکان مقرر نہیں، تو جہاں سے جب بھی پکارے گا اجیبو جی کر کے جواب دے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ بلا سمجھے کون اللہ کی شان، اور پھر ایسے مخلوق خدا کو اٹھا کر خالق کے برابر کر دیا۔ ظلم اسی کا نام ہے، کیا ہے؟ یہی ظلم ہے۔ مانتا ہوں چوری ظلم ہے، مانتا ہوں ڈھاکہ ظلم ہے، مانتا ہوں قتل ظلم ہے، مانتا ہوں زنا ظلم ہے، یہ جتنے فسادات ہیں سارے ظلم ہیں، لیکن جب اللہ کا حق لے کر کسی دوسرے کو دے گا تو یہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور آج کل چھوٹے چھوٹے مظالم پر تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے بھائی کیا کر رہے ہو۔ اتنی بھی کسی کے اندر ہمت نہیں کہ اللہ کی توحید بیان کرے، اور اللہ کی توحید بیان کرے تو پھر اس بیچارے کو کون سننے آتا ہے۔ توحید بیان کرنے والا اللہ کی قسم ہے اس دور میں حالت یہ ہے، ساری زندگیاں وہ بیچارہ صفائیاں دیتے دیتے تھک جاتا ہے، اس کو موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اللہ کی توحید بیان کرے۔ وہ ہر دن آ کے اپنی صفائیاں پیش کرے گا۔ کیوں؟ ایسا پلندہ ان لوگوں نے بنایا، جی دعا نہیں مانتے، جی درود نہیں مانتے، جی ولیاں نو نہیں مندے، جی پیروں کو نہیں مانتے، جی اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا جو قرآن مانے گا وہ ولیوں کو ضرور مانے گا، لیکن ہم کہتے ہیں او لوگو ہم ولی کو ولی مانتے ہیں لیکن اسے خدا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات کہو کہ ولی ہو تو ولی مانتے ہیں، چرسیوں بھنگیوں کو ولی ماننے کے لیے تیار، شرابیوں کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو لباس اتار کے پھینکتے ایسوں کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو عورتوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈال لے ایسوں کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اسی لیے تو شیخ سعدی نے کہا اگر تم ایسے لوگوں کو منوانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم مرتے مر جائیں گے، ایسوں کو کبھی نہیں مانیں گے۔ اتنا کہیں گے کہ کار شیطان میں کند نامشولی، کار شیطان میں کند نامشولی، گر ولی نست لعنت بر ولی، شیطانوں کے کام کرے لوگ کہیں یہ ولی ہے، اگر ولی ایسا ہے تو ایسوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم جن کو مانتے ہیں وہ ایسے ہیں، کار رحمہ میں کند نامشولی، کار رحمہ میں کند نامشولی، گر ولی نست رحمت بر ولی، رحمان کے کام کرے ہم ایسے کو ولی مانتے ہیں، چاہے وہ کرتب نہ بھی دکھائے، کیا وہ کرتب نہ بھی دکھائے، وہ کرامتیں نہ بھی دکھائے، وہ کسی کے مرے ہوئے کٹے گدے کو زندہ نہ بھی کرے، وہ ولی ہے۔ اس لیے قرآن نے ولی کے لیے یہ معیار نہیں بتایا کہ قرآن چٹکیوں سے یہ کہے جی ولی وہ ہے جو چٹکی سے گدھا زندہ کر دے وہی ولی ہے، یا کوئی ایسا کام الٹا سیدھا کر جائے وہ ولی ہے۔ نہیں نہیں، جو قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہے چاہے پوری زندگی کوئی کرشمہ کوئی کرامت نہ دکھائے، یہ دین پر یہ قرآن پر استقامت اختیار کر جانا یہ ہزارہ کرامتوں سے افضل کرامت ہے۔ دوستو یہ قرآن پہ ڈٹ جانا حالات کے اس تناظر میں
ساری مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کر کے ڈٹ جانا، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ورنہ اس دور میں قرآن و سنت پہ چلنے کون دیتا؟ یہاں تو ایک چھینا جھپٹی لگی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دور دراز سے گھنٹوں کا سفر طے کر کے، میں جانتا ہوں اس وقت جو میرے پاس لوگ آئے ہیں، بٹخیلا سے آئے ہوئے ہیں جمعے کے لیے، ثوابی سے آئے ہوئے ہیں، ٹوپی سے آئے ہوئے ہیں، گزشتہ جمعہ سرگودا سے لوگ آئے ہوئے تھے، کوہاٹ بنو کرک تک کے لوگ یہاں جمعہ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، باوجود میرے اصرار کے کھانا کھائے بغیر چلے جاتے ہیں کہ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں۔ کیا ہے؟ یہاں تو کوئی حلوے کی دیگیں تقسیم نہیں ہوتی۔ میرا دوست، یہ صرف دنیا جتنی بھی بگڑ جائے، ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اللہ کی توحید پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ اگر عالم یہ سمجھے، امام مسجد خطیب یہ سمجھے کہ میں نے توحید بیان کی تو تنخواہ بند ہو جائے گی، یہ نذرانے بٹورنا بند ہو جائیں گے، یہ لوگ جو چندے دیتے ہیں، یہ زکاتیں، یہ عشریں، یہ جانوروں کے چمڑے، یہ بند ہو جائیں گے؟ میں کہتا ہوں گھٹیا سوچ نہ رکھیے۔ توحید نام ہی اسی کا ہے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ یہی تو مسئلہ ممبر پہ ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، اور ممبر کا وارث اسی شبے میں ساری زندگی گزار دے، حق بیان کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، بچے کہاں سے پالوں گا؟ وہ اللہ کے بندے، جنگل کا خنزیر بھی بھوکا نہیں مرتا، جنگل کا درندہ بھی بھوکا نہیں مرتا۔ اللہ ہر روز شیر کو تازہ گوشت کھلاتے ہیں۔ جو نبی کے ممبر پر اللہ کی وحدانیت کا چرچا کرے گا، بھلا وہ بھوکا رہے گا؟ یہ سوچ ہے کسی کی؟ ہر چیز پہ مصلحت برداشت، اللہ کی توحید پہ کوئی مصلحت نہیں۔ سناؤ لوگوں کو توحید۔ اگر دنیا لگی ہے کفر شرک کی طرف دعوت دے رہی ہے، تو کوئی ایسے بھی ہیں فقیر اللہ کے بندے جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی توحید سنا رہے ہیں لوگوں کو، نبی کی سنت سنا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ توحید ہی تو ہے، اور کیا چیز ہے؟ میں تقریباً مہینہ ڈیڑھ ہونے والا ہے، میرا بیٹا چھت سے گر گیا، تو وہ 6-7 دن بے ہوش رہا۔ بہت سارے احباب یہاں میرے مقتدیوں میں ایسے ہیں جو آئے ہیں پوچھنے کے لیے، اسپتال بھی آئے، گھر بھی آئے، اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا ہے، انہوں نے آئے ہیں، تسلی دی ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ توحید کیا چیز ہے، مسئلہ توحید کیا ہے۔ عالم یہ سمجھے گا میں یہ بیان کروں گا بھوکا مر جاؤں گا، بھائی مر جائے گا تو کیا ہوگا، مرنا تو ویسے ہی ہے۔ ابھی مجھے ایک قاری صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی ہے، کہنے لگے جی ایک آدمی آیا، کہنے لگے جی میں مرتے مرتے بچ گیا ہوں۔ کیا جی میں مرتے مرتے بچ گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا، میں نے اس کو جواب میں کہا کہ بچتے بچتے مر بھی جائے گا۔ اگر مرتے مرتے بچ گیا تو ایک دن یہ بچتے بچتے مر بھی جائے گا، کہاں تک بچتا رہے گا؟ سنیے، گھر میں تھا، ایک لڑکے نے کال کی مجھے، پتہ نہیں کون سے ملک کا ہے، کہتا جی آپ کو نہ کبھی دیکھا ہے، اسکرین کے علاوہ میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، کبھی ملاقات نہیں کی۔ میں ان کفار کے ملک میں رہتا ہوں، آپ کے بیان سنتا ہوں رات کو، تب سوتا ہوں، پتہ چلا ہے آپ کا بیٹا گرا ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی اکاؤنٹ شکاؤنٹ نہیں۔ کہنے لگا جی میرے پاس اس وقت 10 لاکھ روپے ہیں، میں بھیجتا ہوں۔ تو پتہ ہے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا دوست 10 لاکھ نہیں، مجھے اس وقت 10 کروڑ کی بھی ضرورت نہیں، مجھے چاہیے کہ اللہ میرے بیٹے کو صحت دے، آپ دعا کیجئے۔ رو رہا تھا، کہتا ہے پردیس میں، میرا کوئی رشتہ نہیں آپ کے ساتھ،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توحید سنائیں گے، اللہ کی قسم تم اللہ کی توحید پہ ڈٹ جاؤ، لوگ تم پہ جانے نشاور کریں گے۔ یہ کیا کہاں کی بات ہے؟ توحید ہے ہی غیرت کا مسئلہ کیا؟ اور جب غیرت کی راہ پہ چلتا ہے تو اللہ لاکھوں غیرتی اس کے آگے پیچھے کھڑے کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ